رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یہودیوں کی بےہودگیاں. اے ایمان والو راعنا مت کہا کرو بلکہ انظرنا کہو. وہ لفظ بولو جس کے غلط معنی نہ لیے جا سکیں اور بات سنو توجہ سے سنا کرو. راعنا کو یہودی ذو معنیین دوہرے معنی میں گالی کے مفہوم میں استعمال کرتے تھے. دھوکہ یہ دیتے تھے کہ عام مسلمانوں کی طرح توجہ مبذول کرانے کے لیے یہ لفظ بول رہے ہیں اور دل میں اس کے معنی وہ ہمارے چرواہے کے لیتے تھے. فرمایا گیا کہ ان منکروں بدقماش اور درید دہن یہودیوں کو دردناک سزا دی جائے گی. اہل کتاب کے کافر و تمام مشرکین یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو. حالانکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے نوازتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی فضل و کرم والا ہے. قرآن کریم کے بارے میں یہودیوں کی تشکیکی مہم. ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا حافظے سے نکال دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس طرح کی دوسری آیت عطا کر دیتے ہیں. کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟
کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کی، اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی کارساز اور مددگار نہیں؟ تو کیا تم اپنے رسول سے اس طرح کے سوالات کرنا چاہتے ہو جیسے سوالات موسیٰ سے کیے گئے، اور وہ مطالبات کرنا چاہتے ہو جو مطالبات موسیٰ سے کیے گئے؟ تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو بھی ایمان کے بدلے کفر کی روش اختیار کرے گا وہ راستے سے بھٹک کر رہے گا۔ بہت سے اہل کتاب یہودی اور عیسائی تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کافر بنا دینا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر حسد اور جلن ہے، جبکہ حق ان کے سامنے کھل کر آ چکا ہے۔ تو تم عفو درگزر اور اعراض سے کام لو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما دے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نماز صحیح طور پر ادا کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، تم جو بھی نیکی اور بھلائی اپنے لیے آگے بھیج دو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے، اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ ان یہودیوں اور عیسائیوں کا کہنا ہے کہ جنت میں وہی جائیں گے جو یہودی ہو یا عیسائی، یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ ان سے کہیے کہ اگر سچے ہو تو اپنے دلائل پیش کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دے گا جبکہ وہ نیکوکار ہوگا تو اس کو اپنے پروردگار کے پاس اپنا اجر ملے گا، اور ایسے لوگ بے خوف و خطر ہوں گے اور رنج و غم سے محفوظ ہوں گے۔ آیت نمبر 104 سے آیت نمبر 112 تک آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی اور ان کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ ذہن میں یہ بات تازہ رہنی چاہیے کہ جو قصہ چل رہا ہے سورۃ البقرہ میں، یہودیوں کی تاریخ کو جس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے اور ان کی جو فائلیں، ان کا جو کچا چٹھا بیان کیا جا رہا ہے اور ان کے جرائم کی جو فرد ہے اس کے صفحات پلٹے جا رہے ہیں، اسی تسلسل میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی۔ سب سے پہلے اس موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ ان کے اندر کی جو دشمنی ہے، مسلمانوں سے نفرت، نبی کے خلاف ایک مہم ہے جو انہوں نے چھیڑ رکھی، اس کا یہ نتیجہ ہے کہ دل تو ان کا یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو نیست و نابود کر دے، دل تو یہ چاہتا ہے کہ ان کے خلاف ایک ایسی مہم چھیڑ دی جائے کہ ان سے علاقے کو صاف کر دیا جائے۔ ان کا حسد اور ان کی جلن تو یہ چاہتی ہے کہ مسلمان مصیبت میں گرفتار ہو جائے، ان کے لیے بقا مشکل ہو جائے۔ یہ تو ان کی اندر کی خواہشات، زبان سے کیا کیا کہہ سکتے ہیں یہ بھی ان کو معلوم ہے کہ زبان سے کیا کہہ سکتے ہیں، اس کے بھی حدود ہیں۔ اگر یہ زبان سے ایسی باتیں نکالیں گے جن سے دشمنی کا اظہار کریں گے تو یہ مدینہ منورہ میں رہ بھی نہیں سکتے، اور مسلمان پھر ان کو برداشت کر بھی نہیں سکتے۔ اس لیے اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے ان کا طریقہ یہ ہے کہ گھٹ گھٹ کر گالی دیتے ہیں، چھپ چھپ کر تبصرے کرتے ہیں، نجی مجلسوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی عداوت کا اظہار کرتے ہیں، اور مسلمانوں سے اپنی جلن کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ لہذا ان کی جو نجی مجلسیں ہیں ان کا رنگ الگ ہے، اور جب یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں یا نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان سے بڑا کوئی مرید نہیں، ان سے بڑا کوئی متوسل نہیں، اور ان سے زیادہ کسی کے اندر خدمت کا جذبہ نہیں۔ تو یہ دو رخ ہے، دوغلا پن ہے، یہ نفاق ہے۔ اور یہودیوں کا نفاق بڑا تاریخی نفاق ہے، کیونکہ اپنے مذہب پر عمل کر کے تو دیا نہیں انہوں نے۔ اس لیے جو انسان مذہب کو مانتا ہوا دکھتا ہے اور مذہب پر عمل نہیں کرتا ہے، اس کے اندر تو دوغلا پن لازمی ہے۔ جس چیز کو مان رہا ہے اس پر عمل نہیں کر رہا ہے، جس چیز کا اظہار کر رہا ہے دل میں اس کے خلاف ہے۔ تو ایسا انسان
اندر سے دوغلا ہوتا ہے، اوپر سے دو چہرے کا ہوتا ہے، دو زبان ہوتی، دو باتیں ہوتی، اس کے دو مظہر ہوتے ہیں۔ یہ وہ صفت تھی جو یہودیوں میں تو بدرجہ اتم پائی جاتی تھی، اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے مسلمانوں میں بھی یہ بیماری منتقل ہو گئی تھی۔ یہ متعدی بیماری بڑی مہلک ہے، لیکن جس میں لگ جائے، اور انہی لوگوں میں یہ بیماری لگتی ہے جن میں حسد ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے، اور جو مفاد پرست ہوتے ہیں، مفاد کے بندے، تھالی کے بیگن جنہیں کہا جاتا ہے، ان کا حال یہ کہ جدھر مفاد ہو ادھر یہ پہنچتے اور جہاں خطرہ ہو وہاں سے بھاگتے۔ تو مسلمانوں میں جو منافق تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو جو اعتقادی منافق تھے ان کا بھی حضور کو علم تھا، اور جو عملی منافق تھے وہ تو آج تک ہے اور ہر جگہ ہے، اور بہت بڑی تعداد میں، اکثریت انہی کی ہے۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منافق کا ذکر کیا تو فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، اور ایک حدیث میں ایک اور علامت کا اظہار کیا گیا واذا خاصم فجر، کہ منافق کی نشانیاں تین ہیں، کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے، غبن کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، حرام پیسہ کھا لیتا ہے، بتاتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے۔ یہ سب نفاق کی شکل ہے۔ وعدہ کیا، وعدے کے خلاف بات کر رہے ہیں، اس میں جھوٹ ملا رہے ہیں، اور وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جھگڑا ہوا تو گالی شروع کر دی۔ یہ مثال کے طور پر چند علامات بیان کی گئی ہیں۔ مسلمان منافقوں میں تو تھی ہی، اور یہودیوں میں بدرجہ تھا۔ انہوں نے تو اپنے مذہبی کو نفاق بنا لیا تھا، یا نفاق کو مذہب بنا لیا تھا، اور ان کی یہ بیماری تو اتنی قدیم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ مصر میں چین سے رہنے دیا، نہ جزیرہ نما سینا میں چین سے رہنے دیا۔ بے تکے سوالات کرنا، حکم کو نہ ماننا، بات کو ٹالنا، میخ نکالنا، ہیل حجت کرنا، اور اپنے نبی کو گالی بکنا، ان کا گھیراؤ کرنا، غلط مطالبات کرنا، اتنے واقعات تو ابھی سورہ بقرہ میں بیان کیے جا چکے ہیں، جبکہ بہت تھوڑے سے۔ جتنے واقعات بائبل میں بیان کر دیے گئے ہیں، تلمود میں بیان کر دیے گئے ہیں، اگر وہی سب یکجا کیے جائیں تو ایک جلد تیار ہو جائے، کئی جلدیں تیار ہو جائیں۔ قرآن پاک نے تو چند اقتباسات لیے، اور ان چند اقتباسات کو یہاں پر پیش کیا ہے۔ ان کی فائل جب کھولی تو چند واقعات چن کے چند واقعات بیان کیے۔ اب انہی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب حضور مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ غلبہ حاصل ہوا، اقتدار آپ کے ہاتھ میں آیا، حکومت کے آپ ہی ذمہ دار اعلیٰ تھے، تو مسلمانوں میں جو لوگ تھے اندر دل تو ان کے سیاہ تھے، جیسے عبداللہ ابن ابی اور اس کا ٹولہ، تو وہ تو حضور کی آمد سے پہلے خود سرداری کے انتظار میں بیٹھا تھا، اور اوس اور خزرج کے دونوں قبیلے اس کے سر پر گویا تاج بادشاہی رکھنے والے تھے، لیکن حضور تشریف لائے تو اس کا شراب گل ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ سارے مسلمان تو حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور یہ اکیلا پڑ گیا، بس اس کا ٹولہ تو یقیناً اس کے ساتھ تھا، لیکن مجموعی طور پر جو اس کی حیثیت ہونے والی تھی وہ حیثیت اس کی نہیں ہوئی، تو اس کی وجہ سے اس کے اندر جلن شروع ہو گئی۔ اب یہ حسد کر گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا اس نے، نبی کے ساتھیوں سے حسد کیا، پھر عام طور پر جو صحابہ تھے، مخلص صحابہ جو تھے، ان سے حسد کرتا تھا۔ تو وہ جو اسلام کی ترقی ہوتے اس نے دیکھی، اور یہ دیکھی کہ اس کی سیادت حضور کے حوالے ہو گئی، بس اس پر اندر سے جل بھن کے کباب ہو گیا۔ یہودیوں کا حال یہ تھا کہ وہ بہت پرانے تھے، بڑے تجربے کار تھے، اور بڑے خراٹ تاریخ کے ان کو تجربات ہوئے تھے،
اور تاریخ کے ان تجربات کی بنیاد پر وہ جانتے تھے کہ کیسے دھوکہ دینا ہے، کیسے مکر کرنا ہے، کیسے چال بازی کرنا ہے. اب یہاں غلبہ ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے، دوسری طرف ہمیں اپنے مفادات بھی پورے کرنے ہیں، لیکن اندر تو آگ لگی ہے. تو جب مجلس میں حضور کے تشریف لاتے تو بظاہر آداب کا اظہار کرتے، السلام علیکم، ایسی چالاکی سے کہتے کہ لوگ عام طور پر سمجھ نہیں پاتے کہ واقعی انہوں نے سلام کیا ہے یا کچھ اور ہے. قرآن پاک میں اور حدیثوں میں ان کی باتیں کھول دی گئی، پہلے قرآن میں کھولی گئی پھر حدیثوں. صحابی آ رہے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے لیے سلامتی ہو. یہودی آ رہا ہے، السلام علیکم، وہ کہہ رہا ہے السلام علیکم، اس طرح کہہ رہا ہے کہ یہ سمجھا نہ جا سکے السلام کہہ رہا ہے یا السلام کہہ رہا ہے. ہمارے یہاں بہت سے لوگ بھول میں اور نادانی میں اور صحیح لب و لہجہ نہ ہونے کی وجہ سے یعنی السلام لام پوری طرح واضح نہیں ہوتا، السلام علیکم، تو السلام کے معنی ہوتے ہیں موت کی. السلام علیکم، تجھے موت آئے، مر جائے تو. یہ بات وہ کہنا چاہتے تھے جو کھل کے کہہ نہیں سکتے تھے. اس طرح کہتے تھے کہ یہ سمجھے لوگ جو بھی مجلس میں ہے کہ یہ السلام علیکم کہہ رہے ہیں، جیسے ہم لوگ سلام کر رہے ہیں ایسے ہی لوگ بھی سلام کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہوا. اب مجلس میں آ گئے، بیٹھ گئے، مسلمان بیٹھے ہو، یہ یہودی بھی آ رہے ہیں، انہیں مجلس میں بھی شریک ہو رہے ہیں. ذرا آپ غور فرمائیے اندر سے کتنے فتین اور بدماش اور یہ پلاننگ کرنے والے کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹا دیا جائے، اور تشکیکی مہم چلانے والے اور اس کے لیے باقاعدہ یہ پلاننگ کرنے والے کہ اپنے لوگوں کو انجیکٹ کرتے تھے کہ جا کے تم لوگ مسلمان ہو جاؤ، اور اس کے بعد شام تک اپنے کفر کا اظہار کرنا کہ بھائی میں تو گیا تھا یہ سمجھ کر کہ اسلام بہت اچھا اور نبی بہت اچھے، لیکن اندر گھس کے پتہ چلا کہ سب گڑبڑ ہے، اس لیے میں باہر آ گیا. یہ اس کا بھی تذکرہ قرآن پاک میں کیا گیا ہے. یہ بدماش ایسے تھے کہ یہ بھی کرتے تھے، مجلس میں بھی آتے تھے، اور مجلس میں کبھی کبھی تو نوبت اس کی آتی تھی کہ حضور کے سامنے جھک جاتے، بالکل فرشی سلام کرتے ہوئے پیر پکڑ کے چومنے لگتے. حضور فرماتے کہ نہیں ہٹو ہٹو، یعنی حضور اجازت دیجئے کہ آپ کے قدم بوسی کر، دست بوسی کرتے، قدم بوسی کرنے کا مظاہرہ کرتے، اور اندر سے جلتے اور دشمنی پر آمادہ رہتے. اب مجلس میں گفتگو حضور فرما رہے ہیں، تو گفتگو کے دوران کسی صحابی کو کوئی بات سمجھنی ہے تو وہ کہتے راعنا یا رسول اللہ، حضور ذرا توجہ فرمائیں، حضور ذرا توجہ فرمائیں. انگلش میں جیسے کہتے ہیں کہ I beg your pardon، ذرا توجہ فرمائیں، ایکسکیوز می. یہ مہذب الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں توجہ مبذول کرانے کے لیے. تو اب صحابہ جو لفظ استعمال کرتے تھے وہ اچھا لفظ تھا، اس میں بڑی رعایت تھی، اور لفظ بھی راعا یراعی سے بنا، راعنا یا رسول اللہ. لیکن ان یہودی شریروں اور خبیثوں نے یہ کیا کہ راعنا کا جو لفظ ہے اس میں زبان کو ذرا لچکا کر کہ سمجھ نہ سکے عام مسلمان، راعنا یا رسول اللہ راعنا. تو جب اس کو یوں انہوں نے کہا راعنا کو ذرا سا لچکا دیجئے تو وہ راعینا بن جاتا ہے، اس کا مدنہ ادا کیجئے راعنا یا رسول اللہ. تو اس کا مطلب ہوا وہ ہمارے چرواہے، گالی ہو. وہی لفظ جس کے بارے میں ذرا توجہ فرمائیں اسی کو ذرا لچکائے، لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ. دوسری جگہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا کہ یہ بدماش زبان کو لچکا دے کر اور موڑ توڑ کر لفظ کو اس طرح ادا کرتے ہیں کہ اس کے معنی بدل جائے اور وہ گالی بن جائے، اور لوگ سمجھ بھی نہ پائے کیوں بھائی وہ بھی راعنا کہہ رہے ہیں یہ بھی راعنا کہہ رہے ہیں. اور ایک لفظ عبرانی کا استعمال کرتے تھے، کہتے ہیں کہ یہی لفظ بھی اس معنی میں آتا تھا، اور کوئی تعبیر کہ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعْ، یا عربی میں بھی اس کو دوسرے انداز سے کہتے تھے. ذرا سنیں، آپ کو کوئی غلط بات نہ سنا سکے، ایک مفہوم یہ ہو سکتا ہے. اور دوسرا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعْ، ذرا سنیں
اللہ آپ کو بہرا کرے. تو جن الفاظ کے اندر کئی معنی ہوتے ہیں یا ذرا سا بھی تلفظ بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں، کہیں پر معنی اچھے ہیں اور کئی معنی نہایت مذمت کے ہیں، تو ان کی حرکتیں یہ تھی، یعنی اندر سے اتنے گندے سے ناپاک و خبیث، بگڑے ہوئے بدماش قسم کے لوگ کہ نبی سے ملاقات کرنے آ رہے ہیں، وہ ظاہر میں ہاتھ چوم رہے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں تجھے موت آئے، اور یہ اس طرح بول رہے ہیں کہ لوگ سمجھ نہ پائے السلام علیکم. اور دوسری طرف راعینا، وہ ہمارے چرواہے، اور دوسرے معنی راعینا، راعین کے عربی زبان میں احمق کے بھی ہوتے ہیں معنی. تو اب راعینا کا مطلب یہ ہوا وہ احمق، گالیاں. یہ ہمت نہیں کہ کھل کے کوئی غلط بات کر سکے، لیکن الفاظ کو موڑ کر یا ذو معنی الفاظ بول کر وہ معنی مراد لینا جس سے اپنی بھڑاس نکال سکیں. اس کو آپ دیکھتے ہیں جب آپ سے کوئی شخص اختلاف کرتا ہے تو وہ آپ کے پاس اگر ہے تو کبھی آنکھ مار رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی آپ کا مذاق اڑا رہا ہے، اپنے الفاظ سے نہیں تو اپنی آنکھوں سے اور اپنی حرکتوں سے اور اشاروں سے اور کنایوں سے. کتنے لوگ ہیں جن کی یہ ذلیل اور حقیر حرکتیں سامنے آتی ہیں اور پہچانے جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے چکمہ دے دیا، آنکھ مار دی، ہم نے یوں کر دیا. تو احمق و چکا جو گدھے ہوتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم چالاک ہیں، حالانکہ ان کی یہ چالاکی سمجھی جاتی ہے اور تغافل برتا جاتا ہے. شریف جو حضرات باوقار ہوتے ہیں وہ تغافل برتتے ہیں، اتنے ذلیلوں سے منہ نہیں لگتے، جانتے ہیں کہ بدماش اور خبیث یہ سب باتیں کر رہے ہیں، ان سے منہ لگنے کے کیا معنی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب ہدایت آئی تاکہ یہ ان کی چالاکی جو ہے اس کا ہی خاتمہ کر دیا جائے. مسلمانوں سے کہا گیا کہ تم لوگ رائنا کا لفظ استعمال کرنا ہی چھوڑ دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، کیونکہ یہ لفظ بولتے ہو تو پھر یہ اس کو دوسرے معنی میں استعمال کرتے ہیں. اس لیے تم لوگ انظرنا کہو، معنی وہی ہے، ذرا توجہ فرمائیں. لفظ بدل دو گے اس لفظ میں یہ لچکا کر کچھ اور نہیں کہہ سکیں گے، تو اب ان کا بھانڈا پھوٹ جائے گا اور پکڑ لیے جائیں گے. لہذا پھر یہی ہوا کہ اب مجبور ہو گئے وہ بھی انظرنا بولنے پر، کیونکہ اب اگر وہ الگ کوئی لفظ بولتے تو اس کا مطلب یہ اپنی بدماشی کی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے، ان کی نیت خراب. یہیں سے جو بات معلوم ہوئی وہ ایک اصولی بات، ایک تو یہ کہ اس طرح کی جو حرکتیں کرنے والے ہوتے ہیں وہ بڑے حقیر، بڑے ذلیل ہوتے ہیں، بڑے بدفطرت ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو ذو معنیین لفظ ہو، آپ کے ہاں اس کے کچھ معنی ہیں اور دوسروں کے ہاں اس کے کچھ معنی ہیں، تو پھر اس لفظ کا استعمال ایسے ماحول میں نہیں کرنا چاہیے کہ جہاں اس سے غلط مفہوم لیا جائے. مثلا اشترک یشترک اشتراکن، شریک ہونا یہ معنی، اور اسی سے اشتراکیہ، شریک ہونے والا نظام. اور شریک ہونے والا نظام جو ہے اس کو آپ نے مثلا یہ کہا کہ وہ سوشلزم ہے، اس کی یہ تعبیر کی. تو اب اس اعتبار سے ایک ایسا اجتماعی نظام تو اچھا لفظ ہے اور ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے. لیکن کمیونسٹوں نے اسی لفظ کا استعمال اپنے جس نظام کے لیے کیا وہ ملحدانہ، کافرانہ، ظالمانہ، ملعونانہ نظام. اب اگر آپ اس لفظ کو استعمال کریں گے اور کہیں گے الاشتراکیت الاسلامیہ، ہمارے بعض عرب علماء نے، اچھے علماء نے بھی دھوکہ کھا کر، جب انہیں معلوم نہیں تھا کہ روس کی بدماشیاں کیا ہیں، تو الاشتراکیت الاسلامیہ کا لفظ استعمال کر لیا، یعنی اسلامک سوشلزم. تو یہ غلط کیا، کیونکہ اسلام میں وہ سوشلزم نہیں ہے جس کو وہ پیش کر رہے ہیں، جس کے لیے وہ یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں. ہمارے یہاں جو سوشلزم کا لفظ ایک تو ہے نہیں، لیکن سوسائٹی کے لیے جو اصول و قواعد ہے وہ دوسرے ہیں. اس لیے ہم وہ لفظ نہیں بولیں گے، ہم الاشتراکیت الاسلامیہ کا لفظ نہیں بولیں گے، کیونکہ یہ لفظ جو ہے مشکوک ہے اور اس لفظ کے اندر بہت سی خرابی. اسی طرح جمہوریت، اسلامی جمہوریت. اب اسلامی جمہوریت ہم جب بولیں گے تو اس مفہوم میں کہ اسلام کہتا ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں اور طے ہونے چاہیے. اسلام میں شورائی نظام. اب شورائی نظام
تو جمہوری کا جو لفظ ہے یہ جہاں سے چلا ہے ڈیموکریسی. ڈیموکریسی یونانی لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے حکومت العوام، یعنی گورنمنٹ آف پبلک، عوام کی حکومت. یہ لفظ اس طرح استعمال ہونا شروع ہوا اور وہ ریاکشن میں تھا کہ پاپائیت کی حکومت نہیں ہوگی اور ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوگی. اب تمام عوام طے کریں گے کہ بادشاہ کون ہو، پارلیمنٹ کا ممبر کون ہو، منسٹر کون ہو، وہ یہ اختیارات عوام کے ہوں گے. اب عوام جب کسی کو یہ سونپ دیں گے، وزیر اعظم بنا دیں گے، تو پھر وزیر اعظم کو اختیارات حاصل ہو جائیں گے. لہذا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ آف پبلک بائی پبلک فار پبلک، یا گورنمنٹ آف پیپل بائی پیپل فار پیپل، یہ محض ایک دھوکہ ہے اور فراڈ اور فریب. اب اسلام کا جہاں تک تعلق ہے، اسلام کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حکومت صرف اللہ کی. انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں ہم وائسرائے پیدا کریں گے، یعنی جو لارڈ ہے اس لارڈ کا وائسرائے یہاں ہوگا. مالک آسمانوں کے اوپر ہے اور زمین پر اس نے انسان کو پیدا کیا کہ وہ اس کا نمائندہ اور ترجمان ہوگا. تو بات بالکل بدل گئی. یہاں انسان مالک نہیں اور عوام مالک نہیں. مالک اللہ، حاکم اللہ، خالق اللہ، قانون ساز اللہ، یہ اللہ کی حیثیت. اب جو نمائندگی اللہ کی کرے گا جو نبی کے واسطے سے ہوگی، کیونکہ اللہ براہ راست خطاب نہیں کرتا کسی کو، اپنے نبی کو پہلے وہ دین کا اور اپنے احکام کا نمائندہ بناتا ہے، اور نبی اصل خلیفہ ہوتے ہیں، پھر ان کا خلیفہ ہوتا ہے. جیسے ابو بکر خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور رسول اللہ کی جو پوزیشن تھی وہ یہ کہ وہ خلیفۃ اللہ تھے. بالکل الگ ہے نقطہ نظر. اس لیے اس لفظ کے استعمال سے بچیے جس لفظ کا جو پس منظر ہے وہ کافرانہ و منکرانہ ہے، اور وہ ایک ایسے ماحول کا پس منظر ہے جہاں مذہب کو نقصان پہنچایا گیا اور مذہب چل نہیں سکا. اس لیے اس ریاکشن میں آپ کو نہیں آنا. اسی طرح مثلا سیکولرزم، اب یہ لفظ تو جس مفہوم میں بولا جاتا ہے اس مفہوم سے اسلام تو اتفاق کرتا ہی نہیں، لیکن جہاں مشترک آبادی ہوتی ہے اور وہاں سیکولرزم کو قانون کی بنیاد بنایا جاتا ہے تو وہاں ٹھیک ہے، وہاں اس معاہدے کی بنیاد پر ہم بھی اس سیکولرزم کی تائید کرتے ہیں. اس معنی میں کرتے ہیں کہ ہم پر کوئی دوسرا مذہب مسلط نہ کیا جائے، اس لیے ہم وہاں پر سیکولرزم کی تائید کرتے ہیں. لیکن جہاں اسلامک اسٹیٹ ہوگی وہاں ضروری ہوگا کہ اللہ کا قانون چلے، نبی کا قانون چلے، شریعت کا قانون چلے. وہاں سیکولرزم نہیں ہوگا، کیونکہ سیکولرزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لا دینی نظام. تو لا دینی نظام تو اسلام میں جائز ہی نہیں، کیونکہ اسلام میں ہمارا دین پرسنل افیئر نہیں ہے. ہمارا دین عقیدہ بھی ہے، معاملات بھی ہے، سیاست بھی ہے، حکومت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے. جتنے بھی زندگی کے پہلو ہیں اور شعبے جات ہیں سب اسلام کے نظام میں شامل ہیں، داخل ہیں. بس یہیں سے یہ بات بتانی ہے کہ جن الفاظ کے الگ الگ معنی استعمال ہوتے ہیں ہم کو انہیں استعمال کرنے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. اصل تو یہ ہے کہ ان کا استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کبھی ہم کو کرنا پڑ جائے تو پھر اس کی توضیح کرنی چاہیے تاکہ کوئی غلط فہمی اسلام کے نظام کے بارے میں باقی نہ رہنے پائے. تو یہ جو بات یہاں پر ذکر کی گئی یہودیوں کے حسد کی، ان کی شرارتوں کی اور گندے پن کی، آج بھی اگر آپ غور کریں اس وقت کا جو میڈیا ہے پوری دنیا کا اور خاص طور پر ہندوستان کا، یہ یہودی میڈیا جیسے ہوتا ہے، یعنی منافقوں کا جو میڈیا ہوتا ہے، دوغلے قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں، کچھ کہنا کچھ دل میں رکھنا، اور یا وہ لوگ ہیں کہ جو حسد میں، جلن میں، کڑھن میں، عداوت میں، نفرت میں مرے جا رہے ہیں، جھلسے جا رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے. اب اندر جو آگ ہے اس آگ کا سے جو پھینک نکل رہا ہے وہ زبان سے نکل رہا ہے. قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہ سے یہ نفرت پھٹی پڑ رہی، نکلی پڑ رہی.
ان کا تھوک جو نکل رہا ہے اور جو ان کے منہ سے جو غلاظت باہر چلی آ رہی ہے وہ ان کے اندر کی غلاظت ہے. یعنی یہ اتنے خطرناک بیمار ہیں کہ بجائے اس کے کہ ان کا بول و براز اپنے مخرج سے نکلے، ان کا بول و براز ان کے منہ سے نکل رہا ہے. ایسے منحوس قسم کے لوگ جن کے وجود سے زمین پریشان ہے، آسمان جن پر تھوکتا ہے اور لعنت کرتا ہے، اور فرشتے جن سے نفرت کرتے ہیں، اور ایشور اور اللہ اور لارڈ اور گاڈ جن پر لعنت برساتا ہے. یہ ایسے خبیث النفس قسم کے لوگ ہیں اور یہ حقیقی دشمن ہیں، اپنی دشمنی کا مظاہرہ کریں. دوسرا جو موضوع ہے وہ ہے نسخ کا موضوع. نسخ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو مٹا دینا، ہٹا دینا، تبدیل کر دینا. اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بات فرمائی اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم کسی نشانی کو اگر ہٹاتے ہیں تو دوسری نشانی لاتے ہیں، تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا. یعنی اللہ کی نشانیاں اس کائنات میں بے شمار ہیں. اگر کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے دور فرما دیا تو اور نشانیاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں. پوری اس کائنات میں اللہ کی نشانیاں قدرت کی اور خلاقی کی ہر طرف موجود ہیں. لیکن زیادہ تر جو معنی لیے گئے ہیں اس کے وہ یہ کہ ہم کسی آیت کو اگر روک دیتے ہیں یا ہٹاتے ہیں تو دوسری آیت اسی طرح کی ہے اس سے بہتر پیش کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اگر کسی حکم کو منسوخ کرتے ہیں، کسی حکم کو ختم کرتے ہیں یا اس کو مؤخر کرتے ہیں تو دوسرا حکم لے آتے ہیں. لیکن جس سیاق و سباق میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں قصہ چل رہا ہے یہودیوں کا کچا چٹا پر. مفسرین نے یہاں نسخ سے وہ سارا نسخ مراد لے لیا جو قرآن کی آیتوں میں ان کے نزدیک ہوا اور حدیثوں میں ہوا. صحیح بات یہ ہے کہ یہ سیاق سے ہٹ کر گفتگو چھڑ گئی. اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ یہ احکام ہم نے دیے تھے، یہودیوں کو دیے تھے، ان پر فلاں چیز کو حلال کیا تھا، فلاں چیز کو حرام کیا تھا، اور اس سے پہلے ہم نے فلاں قوانین دیے تھے، اور جب قرآن نازل اس میں تو اللہ میاں کے خلاف بات ہو رہی ہے. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے علم پر اعتراض ہو رہا ہے. لوگ چونکہ اس پروپیگنڈے سے متاثر ہونے لگے تھے، اس لیے قرآن کو وضاحت کرنی پڑی کہ یہ ہم جو کرتے ہیں تمہاری مصلحت کی وجہ سے کرتے ہیں. ہمارے علم میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا. ہمارا علم تو محیط ہے، غالب ہے، جامع ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، ہمگیر ہے. لیکن تمہاری حالت بدلتی رہتی ہے. قوم نوح کا جو حال تھا، قوم عاد کا تھا، قوم سمود کا تھا، قوم لوط کا تھا، قوم شعیب کا تھا، قوم موسیٰ کا تھا، قوم ابراہیم کا تھا، قوم عیسیٰ کا تھا. یہ دنیا کی جو مختلف قومیں الگ الگ دوروں میں الگ الگ علاقوں میں رہی، ان کے الگ الگ مسائل تھے تو الگ الگ حل تھے، ان کی الگ الگ ضروریات تھی تو الگ الگ احکام تھے. اور یہی فطرت کا تقاضا ہے. جاڑے اور سردی کے علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو گرم کپڑے پہننے ہیں، گرمی کے علاقے میں جو رہتے ہیں ان کو ہلکے کپڑے پہننے ہیں. یہ جو فرق ہے یہ موسم کا فرق ہے، تو علاقوں کا فرق ہوتا ہے اور قوموں کا فرق ہوتا ہے، مزاجوں کا فرق ہوتا ہے. اس کے اعتبار سے بات کہی جاتی ہے. پھر اگر سمجھنا ہے آسانی سے تو یوں سمجھیے جیسے ایک ڈاکٹر یا حکیم کے پاس مریض آتے ہیں، بخار کے کئی مریض آئے، درد کے کئی مریض آئے، اور طرح طرح کی بیماریوں کے آئے. سب کی الگ الگ کیفیات ہے، سب کی الگ الگ طاقت ہے. کوئی بچہ ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بوڑھا ہے. تو ڈاکٹر جو دوائیں تجویز کرتا ہے اس میں صرف یہ نہیں دیکھتا یہ مرض اور یہ دوا، بلکہ مریض کی حالت دیکھتا ہے، مریض کی ضرورت دیکھتا ہے، مریض کی جو کنڈیشن ہے اس کو دیکھتا ہے، اور دوا کتنی دینی اور کب دینی اس پر غور کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈاکٹر کا علم بدلتا چلا جا رہا ہے، بلکہ جو اس نے تعلیم حاصل کی ہے، جو معلومات میڈیکل سائنس کی حاصل کی ہیں وہ مکمل ہے. اس سائنس میں بتایا گیا کہ بوڑھے کا علاج کیسے ہوگا، بچے کا کیسا ہوگا، عورت کا کیسا ہوگا، اور سر سے پیر تک جو مختلف امراض ہوتے ہیں ان کا کیسے ہوگا، اور مرض کی تشخیص کیسے کی جائے گی، اور تحقیق کے بعد پھر کیسے دوا تجویز کی جائے گی. یہ اس کے علم میں سب ہے.
حالانکہ ظاہر ہے کہ انسان کی مثال اللہ کے لیے نہیں دی جاتی، لیکن بات صرف سمجھانے کے لیے یہ بات پیش کی جاتی. بس یوں ہی سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اور حالات کی صورتحال کو اور قوم اور جغرافیہ اور مختلف ادوار کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی مناسب اور بہتر حل ہوتا ہے، جو مناسب مسئلہ ہوتا ہے، جو مناسب حکم ہوتا ہے، وہ عطا فرماتا ہے. یہ بات ہے جو یہاں پر کہی گئی ہے، جس کو یہودی پروپیگنڈے کا موضوع بنا کر بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. گویا مسلمان جب یہ مانتے ہیں کہ نسخ ہوتا ہے تو وہ اللہ میاں پر الزام لگاتے ہیں. یہ بالکل فضول بکواس ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں. اللہ کے علم میں کوئی کمی نہیں، ہمارے حال میں کمی یا بیشی ہوتی ہے جس کی بنیاد پر اللہ ہماری مصلحت کے تقاضے سے دوا تجویز کرتا ہے یا کوئی حل بتاتا ہے. اور مسلمانوں سے یہ کہا گیا ہے کہ بہت چوکنا رہنا، یہ یہودی جو ہیں تمہارے اندر بھی مرض منتقل کر دیں گے. خود بہت ہی بگڑے ہوئے لوگ ہیں اور بہت گلیئر اور بڑے گندے اور ناپاک، بے ادب اور حسد کرنے والے. تم ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے تو پھر یہ بھی تم کو بگاڑ دیں گے، کیونکہ ان کی تو کوشش ہی یہ ہے کہ تم کو دین سے ہٹا دیں. تم چاہے ان کا دین قبول کرو نہ کرو اس کی انہیں کوئی فکر نہیں، بس وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے دین پہ باقی نہ رہو، کیونکہ تمہارے دین سے وہ جلتے ہیں اور تمہارے دین سے وہ کڑتے ہیں. معلوم ہے کہ ہندوستان میں لارڈ میکالے نے جو ایجوکیشنل پالیسی بنائی تھی ہندوستانیوں کے لیے، اس میں اس نے کہا تھا کہ ہمیں صاحب ان کے مذہب سے زیادہ بحث نہیں ہے، ہم اس سے بھی بحث نہیں کرتے ہیں کہ صاحب یہ دھوتی پہنے یا پاجامہ پہنے یا کرتا پہنے. ہم تو ان کا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو وہ تعلیم دینا چاہتے ہیں جس کی بنیاد پر یہ ہمارے لیے ایز اے کلرک بن جائیں، یہ ہمارا کام کرے، ہمارے دفتروں کا کام کرے. تو ہمیں ضرورت ہے ان کی جو انگریزی جانتے ہو، ہمیں ضرورت ہے ان کی جو علوم جانتے ہو جن کی ہمیں ملک میں ضرورت ہے. تو اس مقصد سے ہم ان کو تعلیم دے رہے ہیں. اسی طرح عیسائیوں کا یہ کہنا رہا کہ ہم اس کی کوشش اصل نہیں کرتے کہ مسلمان عیسائیت قبول کر لیں، ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ دیں. تو یہ ہوتا ہے چڑ اور ضد. آج ہمارے یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، روزمرہ کے تجربات کر رہے ہیں کہ کوشش یہی ہو رہی ہے کہ جو تحریک اور تنظیم اور جماعت سب سے زیادہ مسلمانوں پر اثر رکھتی ہے اور جس نے سب سے زیادہ رول پلے کیا، سب سے زیادہ کام کیا، سب سے زیادہ ریفارم کی، اس نے محنت کی اور گلی گلی اور کوچہ کوچہ اور گھر گھر ہر جگہ جس نے پہنچ کر ایک زبردست قسم کی اصلاحی اسکیم چلائی ہے، اس کو ٹارگٹ کرنا ضروری ہے. کیونکہ اگر اس کو ہم نے ٹارگٹ کر لیا تو یوں سمجھیے کہ انسانی جسم میں دل کو ٹارگٹ کر لیا. تو یہ دشمنوں کی ہمیشہ چالیں رہی ہیں. تو ان میں کیا کرنا چاہیے؟ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایسی صورتحال ہے تو کیا ہم ریئیکشن میں آ جائیں، کیا ہم تیش میں آ جائیں، کیا ہم جوش میں آ جائیں، کیا ہم بھڑ جائیں، کیا ہم لڑ جائیں؟ اللہ میاں نے اس وقت جبکہ مسلمانوں کا اقتدار تھا مدینہ منورہ اور مسلمان چاہتے تو کڑی سزا ان کو دیتے، اس وقت فرمایا فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. عفو درگزر کرو، ٹال دو معاملوں کو، ٹال دو، عفو درگزر کرو، تیش میں نہ آؤ، ریاکشن میں نہ آؤ، جوش میں نہ آؤ، مت بھیڑو، مت لڑو. دشمن یہی چاہتا ہے کہ تمہیں الجھاتا جائے، پھنساتا جائے اور بہانے بناتا جائے. اس لیے تمہیں چاہیے کہ پورے وقار کے ساتھ، تمکنت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، اپنے مقام کی حیثیت کو سمجھتے ہوئے تم ثبوت دو اس کا کہ تم ایک مضبوط پیکر ہو، بلکہ تم فی الحقیقت پہاڑ کی طرح اٹل ہو. تم اس کا ثبوت دو کہ ہمارے عقیدے کو، ہمارے اخلاق کو، ہماری معاشرت کو، ہمارے نظام کو کوئی ہلا نہیں سکتا ہے اور بال بھی کر نہیں سکتا ہے. ہم اپنے حق پر قائم ہیں، کا دامن ہم چھوڑ نہیں سکتے اور نبی پاک علیہ السلام کا نقش قدم ترک نہیں کر سکتے. یہ ہے جو تمہیں فیصلہ کرنا ہے. اور تم نماز ادا کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو. اس سے بدنی عبادات اور مالی عبادات کا مستحکم نظام وجود میں آئے گا اور اللہ کے ہاں جو بینک ہے تمہارا، وہاں اپنا کھاتا بڑھاتے رہو، یعنی نیک اعمال کے ذریعے سے آخرت کا انتظام کرتے رہو.
یہودی یہ کہتے ہیں کہ جو یہودی ہوگا، عیسائی جو کہتے ہیں جو عیسائی ہوگا وہی جنت میں جائے گا۔ کہہ دو کہ بیکار کے ڈھکوسلے بازی مت کرو، فضول بکواس مت کرو، یہ تمہاری امیدیں ہیں، تمہاری بگڑی حالت، تمہارا جھوٹ، تمہاری بددیانتی، تمہاری رشوت، تمہاری سود خوری، تمہاری اللہ سے غفلت، تمہارے پیغمبر کا انکار، تمہاری اتنی بدعنوانیاں اور بدماشیاں ہیں کہ اگر اپنے کو دیکھ لو تو تمہیں خود اپنے سے نفرت ہو، گھن آ جائے۔ یاد رکھو کہ جو اپنے ذات کو اللہ کے حوالے کر دے گا اور جو نیکوکاری اختیار کرے گا اسی کو اللہ کے اجر ملے گا، وہی بے خوف و خطر ہوگا، وہی رنج و غم سے پاک ہوگا۔ یہ نظام الہی ہے اور کچھ نہیں چلتا، نہ یہ ہم فلاں کے بیٹے ہوں، فلاں کے باپ ہوں، فلاں کے مرید ہوں، فلاں کے پیر، ان سب باتوں سے کچھ نہیں چلے گا۔ اللہ کا جو نظام ہے وہ صاف ہے، 2-2-4 کی طرح واضح ہے۔ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اپنی ذات کو اللہ کے جو حوالے کر دے اور نیک عمل کرے، بس یہ ہے جو اس نظام کا خلاصہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔